اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں کو تباہ کرنے سے پہلے انبیاء کرام اور اہل ایمان اصحاب کو اس علاقے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا تھا، ماں سوائے صالح رسول اللہ کے جو عذاب کے وقت تک اپنی قوم میں موجود تھے اور یہ کہتے ہوئے نکلے تھے کہ اے قوم، میں نے تو تمہاری بھلا ہی چاہی تھی لیکن تم نے خود ہی اپنی بھلائی نہ چاہی۔ اور آج ہم جانیں گے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ اس سوال کا جواب ہمیں سورہ النمل کی آیات نمبر 45 تا 53 میں ملتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں بنا کہ جس وقت 9 سائنسدانوں کے غلط تجربات کی وجہ سے اونٹوں کی نسل خراب ہو رہی تھی تو ساتھ ہی صالح رسول اللہ 9 سائنسدانوں کو اس کے خوفناک نتائج کے بارے میں بھی بتا رہے تھے، اور صالح رسول اللہ چونکہ از خود اعلیٰ پائے کے سائنسدان تھے اس لیے ان کی رائے کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے 9 سائنسدان سخت خلجان کا شکار تھے، لیکن اپنی ضد پر بھی اڑے ہوئے تھے، اور انہی حالات کے پیش نظر صالح رسول اللہ اپنی لیبارٹری میں ایک ویکسین بھی ایجاد کر رہے تھے۔ لہذا معاملہ کچھ یوں بنا کہ جس وقت صالح رسول اللہ کی اونٹنی میں کیمیکلز منتقل کیے گئے اور انہوں نے واضح طور پر یہ اندیا دے دیا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، تو یہ سن کر 9 شقی القلب سائنسدان بھی اندر سے ڈر گئے، لیکن ساتھ ہی انہیں حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ صالح رسول اللہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں سمیت ابھی تک شہر میں موجود کیوں ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 3 دن کی میعاد ختم ہو رہی تھی اور اونٹنی کی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری رات آ گئی اور 9 سائنسدانوں کو یقین ہو گیا کہ اب اونٹنی نے بھی مر جانا ہے، اور صالح رسول اللہ نے بھی ضرور کوئی نہ کوئی ویکسین ایجاد کر کے انجیکٹ کر لی ہے، ورنہ ابھی تک ان کے شہر کے اندر ٹھہرے رہنے کی کوئی اور وجہ نہیں بنتی نظر آتی۔ لہٰذا انہوں نے خوفناک پلان بنایا کہ رات کسی پہر صالح رسول اللہ کے گھر پر ہلہ بول کر انہیں اور ان کی فیملی کو مار دیں گے اور ویکسین اپنے اندر انجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لیں گے، اور عذاب آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اگلے وارث یعنی صالح رسول اللہ کے ساتھی پوچھیں گے کہ تم کیسے بچ گئے یا تمہارے پاس ویکسین کہاں سے آئی، تو صالح رسول اللہ کے ساتھیوں کو جھوٹ بول دیں گے کہ ہم تو پہلے ہی احتیاطی تدبیر کے طور پر ویکسین پر کام کر رہے تھے اور لوگوں کو بتانے ہی والے تھے کہ عذاب آ گیا، اور یوں اپنی واردات کو چھپانے کے لیے صالح رسول اللہ کے گھر اپنی غیر موجودگی کو بھی ثابت کر دیتے۔ لیکن معاملہ کچھ اور بنا، اور ابھی یہ 9 شرپسند راستے میں ہی تھے کہ اونٹنی مر گئی اور خطرناک ترین وائرس کی وجہ سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ماں سوائے ان کے کہ جنہوں نے صالح رسول اللہ کا ساتھ دیا اور ویکسین انجیکٹ کر لی تھی یا پھر شاید دوائی کے طور پر پی لی تھی، اور یہ تھی وجہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ صالح رسول اللہ عذاب کے آخری وقت تک اپنی قوم میں رہے تاکہ اپنی لیبارٹری اور ویکسین کے فارمولے کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ پوری لیبارٹری اٹھا کر ایک دم سے شفٹ کرنا ناممکن تھا، اور اس زمانے کی بہترین ٹرانسپورٹ یعنی اونٹوں کی نسل پہلے ہی اتنی کمزور اور خراب ہو چکی تھی کہ وہ اس قابل ہی نہ رہی تھی۔ آج کا خطاب سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا گویا ہم کسی سائنس فکشن کی کانسپریسی کہانی سن رہے ہیں۔ ماضی میں حالات و واقعات کیسے گزرے اور اس کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر نزدیک ترین جو نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہونا چاہیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہسٹری بتانے سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، البتہ مختلف مقامات پر ہنٹس کی شکل میں آیات نازل کی ہیں تاکہ ہم غور و فکر کرتے ہوئے اس وقت کے حالات کی جانچ پرکھ کریں اور اپنی ذات میں جھانکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں۔ علوم کو حاصل کرنا اور علمی مظاہرہ کرنا بالکل درست ہے، لیکن ہر نسل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے علوم کے نئے میدان کھولیں، جس کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے خطاب میں کیا تھا۔ قوم سمود کے حوالے سے پہلا خطاب دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نیز اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رہنمائی ہے کہ سائنس کے میدانوں میں جتنا مرضی آگے جائیں لیکن قدرت کے اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ورنہ خوفناک ترین نتائج کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ آج پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ کس کی شرارت ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے بھیانک نتائج نہ جانے ہم کب تک بھوگتیں گے۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا قوم لوط کی تباہی کے اسباب۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی۔